اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم قرآن دوست ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول، نماز کے ذریعے۔ آج ہم سبق 19 کا اے اور بی پارٹ پڑھیں گے۔ بہت بہت مبارکباد آپ لوگوں کو کہ ہم نے کل ہی کی بات لگتی ہے کہ ہم نے شروع کیا تھا کورس اور آج ہم اپنے 19ویں لیکچر تک پہنچ گئے ہیں۔ اس سبق میں آج ہم سیکھیں گے کہ قرآن سیکھنے کی دعا اور اس کو سیکھنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے کون سی دعا بتائی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ اور گرامر میں ہم فاعل، مفعول اور فعل، اس کا مصدر، یہ ہم سیکھیں گے۔ اور نکات تعلیم یا شوق میں آج ہم 10 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 642 بار آئے ہیں۔ آج کے سبق کے ختم ہونے تک آپ 232 الفاظ سیکھیں گے جو کہ قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں۔ تو ہمارا ٹارگٹ کیا تھا؟ قرآن کے 232 الفاظ سیکھنا جو کہ قرآن میں 41,000 سے زائد بار آئے ہیں، یہی ٹارگٹ تھا۔ اور الحمدللہ آج ہم اپنے ٹارگٹ کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور ہمارا بیٹری بتا رہی ہے، دیکھیں ہم 40,000 سے اوپر 41,000 تک پہنچ گئے۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ ہم، کتنی خوشی کی بات ہے کہ 41,000 سے زیادہ الفاظ قرآن پاک کے آپ لوگ سیکھ چکے ہو جو قرآن پاک میں آئے ہیں۔ تو آپ نے کتنی خوشی کی بات ہے۔ ٹوٹل کتنے الفاظ ہیں؟ 78,000۔ آدھے کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم آدھے سے بھی زیادہ سیکھ چکے ہیں۔ 41,000 تو بنتا ہے، اگر 80,000 تک ہو تو ہمارا تو ہے اس سے 78,000۔ اور الحمدللہ ہمیں خوشی کی بات ہے، آپ لوگوں کو پراؤڈ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا اور ایک موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ جو ہے قرآن پاک کے 40,000 سے زائد الفاظ سیکھ چکے ہو۔ الحمدللہ آج اس کلاس کے بعد سیکھ چکے ہوں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا قرآن کو سمجھنا آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو سیکھنے کے لیے یا ذکر کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرما رہے ہیں۔ ہم نے یہ بڑی دعا سیکھی تھی، اور دوسری ہم نے حدیث سیکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو۔ تو الحمدللہ یہ بھی ہم نے سیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین قرار دیا ہے ان لوگوں کو جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اور قرآن سیکھنا اور سکھانا وہ تو ہم کریں گے ہی، لیکن ہماری نیت کیا ہو؟ ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے قرآن کو سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ ہمارا مقصد ریاکاری، دکھاوا نہیں ہوگا۔ تو اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو ہمیں اس کا اجر ملے گا، اگر ہماری نیت اچھی نہیں ہوگی تو ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اور تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یعنی جو ہم سیکھتے ہیں، جب ہم سیکھنے کی بات کرتے ہیں، ہم نے قرآن کی آیت بھی پڑھ لی کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قرآن سیکھنے والے بہترین ہوتے ہیں جو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اور تیاری کا طریقہ کیسے سیکھیں، سیکھنے کا طریقہ کیا کیا ہے؟ اس میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بار بار دعا کریں گے، اللہ سے بار بار دعا کریں گے
کہ اللہ تعالیٰ جو میں سیکھوں وہ مجھے سمجھ آ جائے، اور وسائل کا استعمال، اور پھر مسابقت کا جذبہ. اب ہم ان تینوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں کہ کیسے تیاری ہم نے کرنی ہے سیکھنے کی. بار بار دعا کیجیے. اللہ نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی، ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. تو قرآن میں بار بار یعنی کہ قرآن میں یہ آیت آئی ہے اور اس کو ہم نے بار بار کرنا ہے. اللہ سے بار بار کریں گے. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے یہ. سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے رب کی ڈیفینیشن میں پڑھی تھی. رب کا مطلب ہے اے میرے رب، ٹھیک ہے. اور رب کیا ہے؟ رب کون ہے؟ رب کا میننگ کیا ہے؟ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا، کروڑوں کلیوں کو، حالات، کیفیات، ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک پالنے والا. رب کون ہے؟ ہمیں پالنے والا، ہمارا خیال رکھنے والا ہر چیز کا. زدنی، کتنے لفظ ہے، کتنے ٹکڑے ہیں؟ یہ 2 ٹکڑے ہیں، زد اور نی. زد کیا ہے؟ یہ زیادہ کر، یہ امر ہے، یعنی حکم دینا. ایک ہوتا ہے حکم دینا اور اس کا مطلب ہوتا ہے گزارش کرنا. یعنی ہم جس کو ہم امر کہتے ہیں نا، اس کے 2 میننگ ہے، کسی کو حکم دینا اور گزارش کرنا. اب یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے ہم گزارش کر رہے ہیں نا کہ اے میرے رب، ہم اللہ سے گزارش کر رہے ہیں زدنی، زیادہ کر مجھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم یہاں پر گزارش کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ زیادہ کر مجھے. زدنی علم، علم میں، ٹھیک ہے. اس کا اسباق دیکھتے ہیں. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکھتے تھے، جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، جلدی جلدی پڑھے تاکہ یاد ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی کہ جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف یہ دعا پڑھو. ٹھیک ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. ہم اتنی ہی پڑھتے نا، قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہہ دیجئے اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. تو ہم شروع سے یہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، دعا پڑھتے ہیں آپ لوگ. اچھا، آپ کو پتا ہے اتنی دیر سے کسی ذہن میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے یہ تو ہمیں اسکول سے زمانے سے آتی ہے اور ہم اتنی دفعہ پڑھتے ہیں تو پھر بھی ہم وہی کہ وہی ہے، ہمارا علم زیادہ کیوں نہیں ہوا؟ ایسی بات ذہن میں آتی ہے. ایسا ہے کسی کے ساتھ؟ ہوتا ہے نا سب کے ساتھ. اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ سمجھ کے نہیں پڑھتے، ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، جب ہم اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ ایک شخص ہے جس کا کل آپریشن ہونے والا ہے اور ڈاکٹر نے اس کو بتا دیا کہ صرف 5 to 10% چانس ہے بچنے کے. ٹھیک ہے، تو وہ کیسے دعا کرے گا اللہ سے؟ وہ تو ساری رات اس کو نیند ہی نہیں آئے گی، وہ تو بیٹھے گا تو وہ تو کیسے دل سے دعا نکلے گی؟ تو کیا ہم ویسے پڑھتے ہیں؟ ہم کہہ رب زدنی علما، رب زدنی علما، ہمارا دھیان کہیں اور، ہماری آنکھیں کہیں اور. ہاں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارا دھیان کہیں اور ہم کہتے ہیں ہم تو نماز میں اتنی دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو وہ تعلق تو بناؤ، وہ تعلق تو بناؤ اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جب ہم اپنے دل سے دعا کریں گے تو اللہ تبھی سنے گا نا. کسی نے کسی کو قرضہ لیا ہو، قرضہ دینا ہو، میں نے کسی سے لینا ہو، میں اس سے جا کے کہوں قرضہ دے دو، دے دو، پھر آج دے دو قرضہ، وہ کہے گا اچھا دے دو. تو یعنی کہ اس طرح کوئی تھوڑی دے گا ایسے کوئی. ہم کہتے جائے رب دل میں، رب دعائیں نہیں قبول ہوتی. ہم اللہ سے ہر نماز میں اتنی دعائیں کرتے، دعائیں نہیں قبول ہوتی. ارے کیسے قبول ہوگی؟ تعلق تو بناؤ، وہ سامنے رکھو تو صحیح. اللہ سے آپ بات کر رہے ہو. جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، پھر اپنے کسی سے بڑے سے ہی بات کرتے ہیں تو ریکویسٹ کرتے ہیں، تو کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو پھر ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. تو ہمارا اس طرح کا اپنا انوائرمنٹ بناؤ
اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ, اللہ کو دل سے یاد کرو, پھر ہم دعا مانگے. تو اس لیے ہمیں دل سے دعا مانگنی. جیسے کوئی شخص بہت دن سے بھوکا, کافی دنوں سے بھوکا ہے, اس کو کھانا نہیں ملا, کچھ مرنے کے قریب ہو گیا ہے, کیسے اللہ سے دعا کرے گا؟ دل سے کرے گا نا, دل سے کرے گا, ایسے دل سے کرے گا کہ وہ بس اور کوئی بات ہی نہیں ہوگی, اللہ سے بات صرف اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہوگی ایسے. تو ہمیں جب اللہ سے بات کرنی ہے تو ہمیں دل سے دعا کرنی ہے تاکہ اس کا افیکٹ ہو. اس لیے رب زدنی علما, جب بھی ابھی آپ دعا یاد کرو, اس کو پڑھو, تو میں آپ آج کی کلاس یاد آ جائے گی آپ کو تو ہمیں اللہ سے کیسے مانگنا ہے. تڑپ سے, شدت سے, دل سے, بار بار, نماز سے پہلے, نماز کے بعد, یا آیت الکرسی کے بعد پڑھتے ہیں نا ہم آیت الکرسی ہر نماز میں, اس کے بعد, اور دعا کریں گے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے. کہ قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا, اتنی دعائیں کرتے ہیں, اتنا قرآن پڑھتے سمجھ نہیں آتا, تو ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی. یہ نہیں کہ صرف دعائیں کرتے جاؤ رب زدنی علما, میم نے بتا دیا تھا دل سے دعا کرنی اور کتابیں پڑھی ہے اس سائڈ پر, چلو دعا شروع کر دو, ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ہم کہیں کہ ہمیں قرآن سمجھ آ جائے, ہمیں قرآن سمجھ آ جائے, دعا کرتے جا رہے ہیں اور قرآن کو ہم نے پڑھا ہی نہیں. ساتھ وسیلہ بھی, دعا بھی, اور ساتھ کوشش بھی کرنی ہے ساتھ, اور پھر دعا کرنی ہے. اپنی کوشش کرنے کے بعد دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور وقت لگائیں, ٹائم لگائیں. ٹھیک ہے, اگر ہم اکثر قرآن پاک پڑھتے ہیں اور کاموں کو اتنا ٹائم نکل آتا ہے, قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں 2-4 منٹ 5 منٹ, چلو جی فارغ. تو ہمیں بے شک آپ ایک لائن پڑھو, لیکن اس کو ایک ایک لفظ کو سمجھ کے, اس کے حرف کو سمجھ کے دیکھو اس میں آپ کو کتنے میننگ اس میں سے آ رہے ہیں, اس کو سمجھ کے پڑھو. آستہ بڑھاتے جاؤ, 2 لائنیں پڑھ لو, 2 آیتیں پڑھ لو, آدھا پیج پڑھ لو, 1 رکوع پڑھ لو, لیکن اتنا پتہ ارادہ بناؤ کہ میں نے اب قرآن پاک کو پڑھنا ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے. بے شک میں بھلے 1 آیت ہی پڑھوں, اس کا زیادہ ثواب ہے, اس کا زیادہ اجر ہے, بجائے اس کے کہ آپ 15 منٹ میں پورا سپارہ پڑھ کے چلو جی میں نے پورا سپارہ پڑھ لیا. تین مانے, اس کا زیادہ ثواب ہے, سمجھ بھی آئے گا آپ کو میں نے پڑھا کیا ہے. ٹھیک ہے, علم اس پر عمل کرنا ہے, اور انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. بیٹا لے لو آپ, اس کو پھیلایا جائے, اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی, تاکہ اس کو پھیلایا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اس پہ عمل کرو, بس اور زیادہ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں, اور یاد رکھیے اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے. علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا بھی آسان ہوگا. اس لیے یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی, دنیا امتحان کی جگہ ہے اور آخرت کامیابی, اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. تو جتنا ہے اتنا تو ہے ہی ہے, ہمیں کوشش کرنی کہ اور زیادہ سیکھیں, کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں دعا, کہ آپ یہ دعا کیجئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی کہ آپ دعا کیجئے اللہ سے رب زدنی علما. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جتنا علم ہے کافی اتنا ہی؟ ایسا نہیں ہے. ہمیں سیکھنے کی عمر کوئی بھی نہیں ہے, کسی بھی ٹائم پہ سیکھتے رہو, آپ بوڑھے بھی ہو جاؤ تب بھی آپ سیکھتے رہو. سیکھنے کی عمر ختم ہوتی نہیں ہے, ہم ہر وقت اسٹوڈنٹ ہیں, ہمیں ہر وقت کوئی ایک لفظ ہم کسی سے سیکھ سکتے ہیں, اپنے چھوٹوں سے, اپنے جونیئر سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں, اپنے سینئر سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ بس ٹیچر ہوگا وہی سکھائے گا, کوئی اچھی بات میں کسی اسٹوڈنٹ سے بھی سیکھ سکتی ہوں. اس لیے علم تو جو علم آپ نے سیکھا اور آگے سکھایا اور اس پہ عمل ہوا وہ نیک عمل ہے, اچھا عمل ہے, تو آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن گیا. ساری ہمیشہ مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. تو یہی تو آخرت کی کامیابی ہے. پھر تو صبر, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے. ربی زدنی علما, ربی زدنی علما, علم سکھائیے, جن کو نہیں آتا ان کو بھی سکھائیے, بتائیے سب کو کہ ابھی ہمیں اس کو کیسے پڑھنا ہے, کیسے دعا کرنا ہے. اور اب ہے, پہلا ہم نے کہا دعا,
हमने सीखने के तरीके में 3 चीजें मैंने बताया आपको। पहली थी दुआ, अब दूसरा है वसाइल। ठीक है, वसाइल क्या है इसकी हम तिलावत सुन लेते हैं। الذي علم بالقلم अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, यानी अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम से। ये भी अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल की आयत है। ठीक है ना, सूरह अल की इनके जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई थी ना, सूरह अल की पहली 5 आयतें नाज़िल हुई थी, ये उसी में से एक आयत है। ठीक है, तो अल्लज़ी यानी इसमें हमें वसीला बताया गया कि आप कैसे सीखें, कलम का इस्तेमाल करें। कलम अल्लाह ताला ने कलम पैदा किया, कलम का इस्तेमाल करें, उससे हम सीखें। आप देखेंगे अगर हम कभी याद करते हैं, जुबानी याद करते हैं, उससे बेहतर है कि अगर हम उसको लिख के भी देखें। अगर हम उसको लिख के भी देखेंगे फिर हमें अच्छा याद रहेगा, देर तक याद रहेगा, भूलेगा भी नहीं, स्पेलिंग भी याद रहेंगे। ऐसे है ना, तो लिख के याद करने का फायदा ज्यादा है। अल्लज़ी वो जो या जिसने पढ़ा था ना हमने शुरू में, ये काफी दफा हमने पढ़ा। अच्छा, कोई मुझे बताएगा अल्लज़ी का जमा क्या होगा? अल्लज़ीना, वेरी गुड। अल्लज़ी 304 बार कुरान पाक में ये लफ्ज आया है, और अल्लज़ी की जमा है अल्लज़ीना, वो सब जो या इनका जो, ये इसके मिलते जुलते वर्ड होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, कुरान उसमें सूरह फातिहा में पढ़ा था। अल्लज़ीना का वर्ड भी 1380 बार कुरान पाक में आया है। अब एक लफ्ज हम सीखते हैं और हम कितने लफ्ज का मीनिंग सीख जाते हैं, यानी कि हम क्वांटिटी के हिसाब से वो हमारे उसमें से माइनस हो जाता है। इतने अल्फाज हमने 1380 अल्फाज सीख लिए। अल्लामा, कल हमने पढ़ा था अल्लामा सिखाया। अल्लामा का मतलब क्या है? सिखाया। एक लफ्ज हमने पढ़ा था ताअल्लमा, एक पढ़ा था अल्लामा। ताअल्लमा का मतलब क्या था? जो सीखे, जो खुद सीखे, जिसने सीखा या सीखे, और अल्लामा सिखाए या सिखाया। ठीक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, यानी तअल्लमा पहले सीखे और अल्लमा फिर सिखाए। बिल कलम, कितने टुकड़े हैं इसके? 2 टुकड़े हैं। और कलम जो है वो हरफ है या इसम है? इसम। गुड। कलम का जिक्र भी कुरान पाक में 4 बार आया है। ठीक है, तो कलम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि कलम से सीखो। असबाब देखते हैं, जब अल्लाह ने कह दिया कलम से सीखो, तो लिहाजा कलम उठाए और वादा करे कि ऐ अल्लाह तेरी किताब के लिए कलम इस्तेमाल करूंगा। आज तक आपने कितना कलम इस्तेमाल किया? जब से शुरू दिन से, जब से स्कूल में पढ़ने गए कलम से लिखते गए, लेकिन कभी कुरान को कलम से नहीं लिखा। ऐसे ही अब आप वादा करें कि अल्लाह तेरी किताब को सीखने के लिए कलम का इस्तेमाल करूं, तेरी किताब को सीखने के लिए कलम से लिखूंगा। तो आप कुरान और अरबी सीखने के लिए कलम का इस्तेमाल करें, क्योंकि कलम के इस्तेमाल से हमारा ज्यादा देर तक याद रहता है। कहाँ लिखेंगे? नोटबुक पे, बुक से, जो आपको बुक दी गई उसमें से देखें, उसमें से लिखें। मुश्किल लगता है उसको लिख के देखें, एक नोटबुक बना लें। ठीक है, और शौक के साथ, इंटरेस्ट के साथ, लगन के साथ, दिलचस्पी के साथ सीखें। बेशक थोड़ा सीखें, ये नहीं कि पूरा पूरा टॉपिक, थोड़ा सीखिए बेशक, लेकिन उसको शौक के साथ सीखें। लिख के देखो ताकि आपको याद रह जाए, भूले ना दोबारा। नियत कीजिए सब लोग कि पूरे कुरान के नोट्स बनाएंगे इंशाल्लाह। सब लोग नियत करें अभी से। और आप लोगों को यहाँ रुकना नहीं है, ये मैंने कल भी बताया था कि आप लोग यहाँ रुकना नहीं है। ये हमारी बेसिक क्लास है, इसके बाद हम कुरान पे आएंगे। हम कुरान को इंशाल्लाह समझेंगे, और अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, मैं भी समझूं, मैं समझूं पहले फिर मैं आपको समझाऊं।
کوئی مزہ آتا ہے, خوشی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں. دیکھو ویسے بھی ہم اتنا پڑھتے ہیں اس کا فائدہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا کس کو, لیکن یہ قرآن تو ایسی ہے, کتاب تو ایسی ہے, اس کو اگر ہم سیکھ لیں گے اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خاطر. جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہوتا ہے. مثلا لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا ہوگا یا سننا ہوگا. پورا آپ اپنا دھیان لگا کے پہلے سنو گے, جب پورا دھیان لگا کے آپ اس کو پڑھو گے, پھر جب آپ لکھتے ہیں دماغ, آنکھ اور ہاتھ کی انگلیاں سب مل جاتی ہیں, کیونکہ دماغ سوچتا ہے, ٹھیک ہے, ہماری آنکھ دیکھتی ہے, ہمارا ہاتھ اور ہماری انگلیاں لکھتی ہیں, باقی ہماری باڈی خاموش رہتی ہے اور ہم لکھنے کا عمل شروع کرتے ہیں. اس کے بعد سارا جسم جو ہے ہمارا علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. تصور, دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کریں گے. الذی علم بالقلم. چلیے بیٹا آپ پڑھیں ذرا زور سے. جی آپ پڑھیے. ویری گڈ. چلیے اب یہ دیکھیں سیکھنے کا طریقہ میں بتا دیا کہ آپ ایسے لکھ سکتے ہیں, لکھ کے سیکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اپنی بک لکھ ہے اس میں سے دیکھ کے لکھو, اپنی کتاب میں سے دیکھ کے لکھو. یہ وہی ورڈ ہیں جو اس میں دیے گئے ہیں, اس کو جب اپنی نوٹ بک پہ اتارو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ضد نی کا کیا مطلب ہے, ضد کیا ہے اور نی کیا ہے. دو لفظوں سے مل کے بڑا ہے, دونوں سے مل کے یہ بنا ہے ضد نی. تو اس کا مطلب کیا ہے الذی, اور اس کا الذی ہے, اس کا جمع کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. جو بھی آپ 2-4 لفظ لکھو گے آپ کو یاد رہیں گے, آپ کو بھولیں گے نہیں. اور تیسری چیز مسابقت کا جذبہ. مسابقت کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ کمپٹیشن, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے. کس میں؟ دین میں, قرآن کو سمجھنے میں, قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں. ہم ایک دوسرے سے بڑھ کے سیکھیں, ایک دوسرے سے بڑھ کر ہمیں آئے. اس میں سورہ ملک کی آیت میں یہ بھی سن لیتے ہیں. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے. یعنی اس میں اچھے کام کون کرتا ہے؟ کام تو سبھی کرتے ہیں. اب اچھے کام کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو ہمیں, آپ کو پتا ہوگا آپ کی نیت کیا ہے, کسی دوسرے کو تو نہیں پتا. بے شک وہ جتنا مرضی قرآن پڑھ رہے, لیکن اس کی نیت کیا ہے, وہ جتنی اس کی اچھی نیت ہوگی اتنا اچھا کام ہوگا اللہ کے نزدیک, دنیا کے نزدیک نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں. ہم کہیں گے وہ لڑکی تو بہت قرآن پڑھتی ہے, وہ تو نماز پڑھتی ہے, وہ سارے, لیکن ہمیں نہیں پتا اس کی نیت کیا ہے. اس کی اچھی نیت بھی اچھی ہے, وہ پڑھ بھی رہی ہے, وہ سمجھ بھی رہی ہے, وہ سکھا بھی رہی ہے, وہ بتا بھی رہی ہے, وہ تبلیغ بھی کرے, تو اللہ کے نزدیک کون زیادہ اچھا ہے. اور ہمیں دنیا کو نہیں دکھانا, ہمیں اللہ کو دکھانا ہے, کیونکہ ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ایکم احسن عملا, کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. اب ایکم, ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہم نے یہ لفظ پڑھا تھے, تم پڑھا ہے, ایو تو نہیں پڑھا نا ہم نے. دیکھو ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں, ایاکا, ٹھیک ہے, ایاک, لیکن اس کا میننگ تھا, وہ اسٹریس کے لیے تھا, زور دینے کے لیے. ایاکا تیری ہی, اس کا مطلب تھا ہی, ایاکا تیری ہی, ٹھیک ہے. اب یہ لفظ ہے ایو, یہ ہے سوالیہ, جیسے ہم نے پڑھا سوالیہ, من پڑھا نا, ماں, تو یہ بھی سوالیہ ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی سوالیہ, اور اس کا مطلب ہے کون. من بھی ہم نے پڑھا کون, لیکن یہ بھی پڑھا ہم نے کون. تو ابھی جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ہمیں اور بہت سارے میننگ جو ہیں ملتے جائیں گے, اور بہت سارے ورڈ ملتے جائیں گے جن کے میننگ سیم ہوتے ہیں. ایو کون, کون تم میں سے, ایو کون تم میں سے, کون تم میں سے. احسن, بہتر, ٹھیک ہے, احسن کا مطلب ہے بہتر. جیسے ہم کہتے ہیں حسن, حسن کا مطلب ہے اچھا, اور احسن کا مطلب ہے زیادہ اچھا, یعنی بہتر.
اچھا جو ہے اس کی اگلی فارم کیا ہے؟ بہتر. ٹھیک ہے، حسن اچھا، ہاں، اور احسن زیادہ اچھا. اب بڑا کیا ہے؟ کبیر. اور اکبر کیا ہے؟ سب سے بڑا. کبیر کا مطلب ہے بڑا اور اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا. چھوٹا کا مطلب ہے، صغیر کا مطلب ہے چھوٹا، اور اصغر کا مطلب ہے سب سے چھوٹا. اور حسن کا مطلب ہے اچھا، اور احسن کا مطلب ہے بہتر، یعنی بہت اچھا. ٹھیک ہو گیا؟ عمل، عمل میں. ٹھیک ہے، عمل، عمل، اور اس کی اعمال کیا ہے؟ اس کی جمع ہے. عمل کی جمع اعمال ہے. جیسے ہم نے کل پڑھا تھا نا، آج پڑھیں گے ہم. جیسے ہم نے عاملہ کا ٹیبل پڑھا تھا. ٹھیک ہے، عاملہ کے جب فاعل مفعول پڑھیں گے، فاعل مفعول ہم پڑھیں گے تو اس میں پھر یہ لفظ آئے گا مصدر میں. ٹھیک ہے، جو اس کا فعل ہم پڑھتے ہیں آخر میں، عمل، عمل، اور اس کی جمع ہوگی اعمال. اسباق دیکھتے ہیں. اب یہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ہم نے کہا تم میں سے بہتر کون ہے عمل میں؟ نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے؟ اب سب کو پتا ہوگا آپ لوگوں کی نماز کیسی ہوتی ہے نا. تو نماز پڑھتے ہوئے آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے، آپ گھر والے دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں اس کا آپ کا جو آپ دنیا سے کٹے ہوئے، صرف آپ رابطہ آپ کا اللہ کے ساتھ ہے، اور آپ اس میں کتنا اچھا ہے وہ اللہ جانتا ہے. اس وقت آپ کے خیالات ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، یا آپ پورا فوکس کر رہے ہو جو آپ نماز آپ نے سیکھی ہے اس کے ترجمے کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، یا یہی کہ ہم نے آج کیا پکانا ہے شام کو یہ سوچ رہے ہیں. تو نماز میں فوکس ہماری اس پر ہوگا جو ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ الحمدللہ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں، تو ابھی ہماری نماز کا فوکس اس پہ ہو تو اللہ کے نزدیک وہی اچھا جو اچھی نماز پڑھتا ہے. گھروں میں کون اچھا ہے؟ آپ گھر میں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو اس قرآن پڑھنے سے، آپ کو اس انوائرمنٹ سے کتنے آپ کے اخلاق میں چینجز آئی، کتنے آپ اچھے ہوئے. آپ گھروں میں کیسے ہو؟ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے ہو؟ اپنے بزرگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ آپ کی رسپیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی باتوں میں رسپیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ آپ چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہو کہ نہیں آتے؟ یعنی کون اچھا ہے؟ ٹھیک ہے، آفس میں کون اچھا ہے، یہاں اسکول میں کون اچھا ہے، یہاں کلاس میں کون اچھا ہے، کون سب سے اچھا مینٹین کرتا ہے ڈسپلن کو، کون اچھا جو سب سے زیادہ اچھی پڑھائی کرتا ہے، جو اچھے مارکس لیتا ہے، جو ٹیچر کی رسپیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے انڈیویجلی اپنا اپنا خود دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، انفرادی کاموں میں جیسے نماز روزہ وغیرہ یہ الگ الگ، اور اجتماعی کاموں میں جیسے ہم کسی کو تبلیغ کرتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، یعنی اچھی بات بتانا اور بری سے روکنا، برائی سے روکنا. تو ان سب میں کون اچھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایھکم احسن عملا، کون تم میں سے اچھا ہے عملوں میں؟ یہ سب اس میں عمل آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کیجیے. دیکھ تو رہا اللہ تعالیٰ، سب کلاس میں بیٹھے ہوئے. اب اس سب کلاس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے سب سے اچھا کون سیکھ رہا ہے؟ سب سے اچھا کون سیکھ رہا ہے؟ کون سن رہا ہے بات، کون بات کو سن رہا ہے، کون بات کو سمجھ رہا ہے، کس کا دھیان یہاں پر ہے، کس کو نیند آ رہی ہے، کون کہیں اور کام کر رہا ہے. اللہ کو تو سب پتا ہے آپ لوگ کون کیسا کر رہے ہو. تو ٹھیک ہے نا، اللہ سب دیکھ رہا ہے. تو کوشش کیجئے کہ سب سے اچھا سیکھنے کی، تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں. تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے. ایھکم احسن عملا، ایھکم احسن عملا. آپ پڑھیے. ویری گڈ. چلیے ابھی ہم نے مسابقت کا جذبہ
نیت کر لی, دعا کر لی, اس ساری فیکلٹیز اور خاص کر قلم کا استعمال شروع کیجئے اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا. تو ابھی یہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ تیار بیٹھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا ہے اور شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہے, اپنی پوری کوشش کرے گا آپ کو روکے, آپ کا دھیان بٹائے, آپ کو اور کاموں میں الجھائے کہ اور بہت سارے کام ہیں, چھوڑو اس کو. تو شیطان بہت تجربہ کار ہے, یہ یاد رکھیں. اور شیطان کا جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی, شیطان نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بہکایا, لائن سے ہٹایا. تو وہ بہت تجربہ کار ہے. لیکن آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہے, آپ اللہ سے دعا کریں, دل سے دعا کریں. اگر شیطان تیار ہے تو فرشتے بھی تیار ہیں آپ کے اعمال لکھنے کے لیے, بے شک. تو اس لیے آپ جو ہے شیطان کو بیچ میں مت آنے دیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے, پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. سب لوگ عہد کرو, وعدہ کرو کہ ہم قرآن کو سیکھیں گے. الحمدللہ ہمارا قرآن پارٹ کمپلیٹ ہوا. اب ہم اپنے پارٹ بی کی طرف آتے ہیں, فاعل اور مفعول کی طرف. 19 میں ہم نے فاعل اور مفعول پڑھ رہے ہیں. کچھ ہم نے پڑھ لیے تھے, جو ہم نے 11 افعال پڑھے ہیں, 11 افعال میں سے ہم نے کچھ کل پڑھ لیے تھے اور باقی ہم آج پڑھیں گے. فاعل, مفعول اور فعل. کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے مجھے فاعل, مفعول اور فعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کام کا نام. اچھا یہ اسم ہے, ٹھیک ہے. ایک بات اور یاد رکھیں, اس سے پہلے ہم نے جو پڑھے, جتنے بھی ہم نے فعل پڑھے نا, 11 جو فعل ہم نے ٹیبل پڑھے, یہ ہم ان کے فاعل اور مفعول پڑھ رہے ہیں. یعنی یہ اسم ہے, یہ ورب نہیں ہے, یہ فعل نہیں ہے, یہ اسم ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسم المفعول. اب اسم الفاعل, اب اس کے ساتھ میں نے آپ کل بتایا تھا کہ اگر یہ اسم ہے تو اسم کے ساتھ ہم نشانی لگا دیں گے. جب ہم اسم کی نشانی لگا دیں گے تو وہ اسم بن جائے گا. اب مجھے کون بتائے گا اسم کی نشانی کیا کیا ہو سکتی ہے؟ ویری گڈ. اب ہم اس کے ساتھ دیکھیں, فاعلون, 2 پیش لگایا, فاعلون بن گیا, فاعلن, فاعلین بن گیا. اگر ہم ال لگائیں گے, الفاعل, ٹھیک ہے, الفاعل, المفعول بن گیا, ٹھیک ہے. اگر ہم اس کے ساتھ واو نون لگاتے ہیں, فاعلون, یا نون لگاتے ہیں, فاعلین, یعنی یہ اسم ہے, یہ یاد رکھیں. اس کو ہم اسم الفاعل کہتے ہیں. اسم الفاعل, اسم المفعول اور اسم الفعل. اسم الفعل, جو اسم الفعل جو ہے آخر میں, جس کا ہم یہ اشارہ کرتے ہیں, اس کو مصدر بھی کہتے ہیں. مصدر, ٹھیک ہے, مصدر بھی کہتے ہیں. گرامر کے ساتھ کریں گے, ٹپیا ایک ساتھ. سنیے, دیکھیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. ایک دفعہ پھر, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. ماشاءاللہ. چلیے جی, یہ کون بتائے گا مجھے؟ آپ پڑھیں, آپ پڑھیں. الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ ویری گڈ. چلیے آپ بتائیے فعل کیا ہے اور حرف کیا ہے؟ ویری گڈ. چلیے ابھی آپ بتائیے کہ فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ گڈ. مضارع, مضارع نہیں, مضارع, ٹھیک ہے. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا فعال سے فاعل, مفعول اور فعل بنانا ہم سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. پچھلے سبق سے ہم سیکھ رہے ہیں. فعال سے ہم نے بنایا تھا فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, اور فعل
کرنا یا کام کا نام. ٹھیک ہے, اس کا دوسرا نام میں نے کیا بتایا آپ کو؟ مصدر. ٹھیک ہے, مصدر. میم سواد, میم سواد دال را رے, مصدر. ٹھیک ہو گیا. تو فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کرنا, کام کا کرنا. یہ تینوں فعل نہیں ہے بلکہ فعل سے بنے ہوئے اسما ہیں, اس لیے ان پر اسم کی نشانی آ سکتی ہے جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا. ٹھیک ہے, دو پیش, دو زبر, دو زر, الف لام, واو نون اور یا نون. ٹھیک ہے, یہ اس میں آ سکتے ہیں. آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال لیں گے, جیسے ذاکر. ذاکر کیا ہے؟ کرنے والا. ذاکر کرنے والا, مذکور جس کو یاد کیا گیا, ذکر یاد کرنا. چلیے پریکٹس شروع کیجئے, کریے سب لوگ اشارے کیجئے. ٹھیک ہے, ذاکر, ذکر یاد کرنا. آپ پڑھیے. ذاکر ویری گڈ. چلیے آپ پڑھیے. گڈ, آپ پڑھیے. گڈ, ویری گڈ. چلیے آبادہ کے آبادہ, عابدن, معبودن, عبادتن, یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. ہم سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب ہم اس کا بات کریں گے تو میں پوچھوں گی آپ سے, حل انت ذاکر؟ نعم انا ذاکر. نعم انا ذاکر. ٹھیک ہے, کیا مطلب اس کا؟ میں ذکر کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے, حل انت ذاکر, کیا آپ ذکر کرنے والے ہو؟ نعم انا ذاکر, ہاں میں ذکر کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے, حل انتم ذاکرون, آنسر ہوگا نعم نحن ذاکرون. چلیے آپ کوشچن کیجئے, آپ آنسر کیجئے. ویری گڈ. آپ دو کریں, کرو, شاباش شاباش کیجئے. آپ کھڑے دو. ویری گڈ, ماشاء اللہ. چلیے آپ پڑھیے دونوں. ابھی آپ لوگ بھی ریڈی ہو جاؤ, پیچھے والے. ذاکر کا اشارہ بھی تو کرو نا. حل انت ذاکر؟ چلیے آپ پڑھیے دونوں, عالیہ اور آپ, یا آپ دونوں میں سے کوئی آ جائے. آپ لوگوں نے لاسٹ کلاس نہیں لی تھی نا, اس لیے. چلیے کوئی اور پڑھ رہے, آپ پڑھیے. مریم پیچھے, آپ پڑھیے. آج شور نہیں. چلیے بیٹا. اوکے, اشارے کچے. آپ لوگ پڑھیے پیچھے والے.
چلیے آگے چلتے ہیں. عابد. اچھا ابھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر ہم اس کے اوپر اسم کی نشانی لگا لیں, ہم اسم کی نشانی لگا کے اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ ایزی ہوگا. عابدون, ٹھیک ہے, عابدون عبادت کرنے والا, معبود جس کی عبادت کی جائے, عبادت مصدر عبادت کرنا. ٹھیک ہے, چلیے آپ پڑھیے. جس کی عبادت کی جائے, عبادت عبادت کرنا. ٹھیک ہے, آپ پڑھیے. اوکے, آپ پڑھیے. اوکے, چلیے مجھے یہ بتاؤ ناصرہ کا فعل سے کون مجھے بنا کے فاعل مفعول اور فعل بنائے گا ناصرہ کے ٹیبل سے؟ چلیے بولیں. نصر, نصر. اوکے, چلیے ذاکرہ کا ہو گیا, اور کون سا رہ گیا؟ خالقہ کا کون بنائے گا؟ چلیے آپ پیچھے میں سے بنائے, آپ بنائیں. چلیے بنائیے. اشارے بھی تو کرو نا ساتھ. خالقہ مخلوق خلق, اشارے لازمی ہونے ساتھ. ٹھیک ہے. حل انت عابد, حل انت عابد, حل انتم عابدون, حل انتم عابدون, حل الذکر عبادہ, حل ذکر عبادہ. اس میں دیکھو, دیکھیں اس میں فعل نہیں ہے, اس میں اسم ہے. ٹھیک ہے, اس میں دونوں اسم ہے. حل کا مطلب ہے کیا, الذکر ذکر کرنا عبادت ہے. کیا ذکر کرنا عبادت ہے؟ ہاں, ذکر کرنا عبادت ہے. ذکر بھی ہے اسم ہے اور عبادت بھی اسم ہے. دونوں کے اوپر آپ کو اس کے اوپر نشانی نظر آ رہی ہے. نہیں, عبادت ذکر بھی اس کا اسم ہے. دیکھو فعل میں آپ نے پڑھا تھا عابدہ, عابدہ عبادہ عبادت کرنے, اس نے عبادت کی. یہ پڑھا تھا نا عبادہ, اس نے عبادت کی. عبادو, عبدتا, عبدتو, عبدتم, عبدنا. دیکھو یہ جو ہے نا عبادتن, یہ اسم ہے, اور جب ہم نے ابھی عبادتن پڑھا وہ بھی اسم ہے, مصدر ہے نا وہ. یہ بھی اس میں فعل سے بنا نا, اس میں وہ فعل سے ہی آباد آ کے فعل سے بنا, آباد آ کے فعل سے اسم یہ بنا, اسم اس کو ہم مصدر کہتے ہیں. اسم, ٹھیک ہے. ہاں, یہ والا اشارہ مصدر کا, یہ والا اشارہ. زاربہ مارنے والا, زارب, ٹھیک ہے, یا زاربن. اس کو بھی اگر ہم کریں گے نا نشانی لگا کے اسم کی تو بن جائے گا زاربن مارنے والا, مضروبن جس کو مارا گیا, ضربن مارنا. ٹھیک ہے, ضربن مارنا. تو یہ ضرب, ویسے اس کو ہم جو فاعل کہتے ہیں ہم زاربہ کہتے ہیں, وہ فاعل ہے, لیکن ضربن فاعل نہیں ہے, یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, ضربن کیا ہے, یہ اسم ہے اور مصدر ہے. اسم ہے اور مصدر ہے. ٹھیک ہے, اسم الفاعل, اسم المفعول. ٹھیک ہے, یہ مصدر ہے, مصدر ہے. یہ زاربہ کا مطلب تھا مارنے والا. ٹھیک ہے, حل ہوا زاربن, حل ہوا زاربن, کیا وہ مارنے والا ہے؟ ہاں, وہ مارنے والا ہے,
مارنے والا ہے. ٹھیک ہے, ہوا, حل ہوا ضارب. ٹھیک ہے, نعم ہوا ضارب. حل ہم ضاربون, نعم ہم ضاربون. ٹھیک ہے, کیا وہ سب مارنے والے ہیں؟ ہاں وہ سب مارنے والے ہیں. چلیے پیچھے سے پریکٹس کیجئے. آپ لوگ پیچھے لیے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ہری اپ ہینڈ ریز کیجئے. حفصہ آپ کریے. حفصہ آپ کریے, پھر اس کے بعد آپ کی باری. ویری گڈ. چلیے ابھی آپ کیجئے. ویری گڈ. چلیے اور آپ لوگ بھی کر لیجئے آگے سے. چلیے حفصہ کریے. اشارے بھی کرنے ساتھ. حل ہوا ضاربن, آنسر کیا ہوگا؟ نعم ہوا ضاربن. حل ہم ضاربون, نعم ہم ضاربون. ٹھیک ہے, شرماؤ نہیں, شرمانے سے کام نہیں چلے گا, کرنا پڑے گا, پریکٹس کرنی پڑے گی. چلیے اور کون کرے گا؟ آپ ایک دفعہ کر لیجیے. چلیے آپ کیجیے. گڈ. چلیے سامعون, سامعون سننے والا, مسموع جس کو سنا گیا. سمعون سننا, کام کا نام, سننا مصدر. ٹھیک ہے, سامعون سننے والا, مسموع جس کو سنا گیا. سمعون جس کو سنا گیا, سنایا گیا نہیں, جس کو سنا گیا. چلیے جس کو سنا گیا. چلیے نیکسٹ. جس کو سنا, سمعون سننا. چلیے نیکسٹ. گڈ. چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں. عائشہ آپ کھڑے ہو جائیے. میں آپ سے پوچھتی ہوں, حل انت سامعون, آپ مجھے کیا آنسر کریں گی؟ ویری گڈ. نعم انا سامعون. حل انتم سامعون. ویری گڈ. چلیے آپ پڑھیے بیٹا. آپ ہاں چلیے کوشچن آنسر کیجیے. ویری گڈ. چلیے اور کرو. نام نحن سامعون, نام نحن سامعون. ٹھیک ہے, چلیے اور آپ کریے. آپ کرو گے ساتھ؟ کرو کرو, شاباش, کرو, سیکھو. نعم انا سامعون. نعم انا سامعون. کرو. نعم انا سامعون. ٹھیک ہے, چلیے آپ. نعم نحن سامعون. ٹھیک ہے, ایسے آنسر ہوگا. اسے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. عالمہ, ہم نے عالمہ کا ٹیبل پڑھا تھا. ٹھیک ہے, عالمہ سے ہم بنائیں گے فاعل مفعول, اسم الفاعل, اسم المفعول اور مصدر. ٹھیک ہے, عالم جاننے والا, معلوم جس کو جانا گیا, علم جاننا. عالم جاننے والا, معلوم جس کو جانا گیا, علم جاننا.
چلیے چلیے جاننا، یس چلیے آگے پڑھتے جائیں. گڈ. اور نیکسٹ پڑھیں آپ بھی. چلیے آپ صاحب پڑھیے، آپ صاحب پڑھیے. عالم جاننے والا، اس کو جانا کیا؟ علم جاننا. چلیے اور کون پڑھے گا؟ شیر بانو آپ پڑھیے. آج تک پڑھیے، پڑھ لیا؟ آپ پڑھیے بیٹا دوبر. عالم والا معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا. آپ پڑھیے. چلیے اچھا، ابھی تک ہم مذکر پڑھتے آ رہے ہیں. ہم نے شروع میں ہیا اور ہوا پڑھا تھا، دو پڑھا تھا نا. آج ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں مونس کا صیغہ بہت کم استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم یہاں فعل ماضی اور فعل مضارع میں صرف ایک صیغہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ ٹی پی آئی کو استعمال کرتے ہوئے پریکٹس کریں گے. ہم نے کہا تھا کہ مذکر کے لیے ہم دایاں ہاتھ استعمال کریں گے اور مونس کے لیے ہم بایاں ہاتھ استعمال کریں گے. جیسے ہم نے سیکھا تھا ہوا اور ہیا، سیدھے ہاتھ سے سیکھا تھا ہوا اور الٹے ہاتھ سے سیکھا تھا ہیا. پھر ہم نے فعالا، جب ہم نے ہوا فعالا، ٹھیک ہے، ہوا فعالا، لیکن ہیا فعالا نہیں ہوگا، ہیا فعالت ہوگا. ٹھیک ہے؟ مونس میں فعالت ہوتا ہے، آخری حرف جو ہوتا ہے اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں. ہوا فعالا اس مرد نے کیا، ہیا فعالت اس عورت نے کیا. ہوا یفعلو وہ مرد کرتا ہے اور ہیا تفعلو وہ عورت کرتی ہے، یعنی عورت کے لیے تفعلو کا صیغہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے؟ کون پریکٹس کرے گا اس کی؟ چلیے آپ عروج کیجئے. وہ عورت کرتی ہے. آپ پڑھیے. اس مرد نے کیا بیٹا، یہ ماضی کا ٹیبل ہے. ہوا فعالا اس مرد نے کیا، نہیں فعالتا نہیں ہے، یہ فعالت، فعالت. ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھو جب بھی آپ نے کہا فعالتا، فعالتا تو ہم نے کیا کہا تھا نا، فعالا اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، فعالتا آپ نے کیا، فعالتو میں نے کیا. یہ مذکر کا ہے. مونس کا ہے فعالت، اس میں جو ہے آخری حرف ساکن ہو جائے گا. ویری گڈ. یہی میں سننا چاہ رہی تھی کہ آپ میں سے کون بولتا ہے کہ تفعلو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. یہ تفعلو ہم نے پہلے پڑھا تھا، یہ وہ مرد کرتا ہے یا کرے گا. لیکن اب یہاں پر ہم نے اس کا بھی سیم ہے، لیکن ہم نے یہاں ساتھ ہم نے ہیا لگانا ہے. وہاں ہم نے پڑھا تھا یفعلو یفعلون تفعلو افعلو. اب ہم یہاں پڑھیں گے ہیا تفعلو، وہ عورت. ہیا لگا دیں گے ہماری چینج ہو جائے گا. اگر ہم ہیا نہیں لگائیں گے، اگر ہم ہیا نہیں لگائیں گے تو وہ مرد ہو جائے گا، پھر وہ مرد کرتا ہے. اگر ہم کہیں گے ہیا تفعلو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت کرتی ہے. ہوا فعالا. ایسا اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کا مطلب ہے وہ اور فعالا کا مطلب ہے اس نے کیا. یعنی کہ اگر ہمارے پاس فعالا لکھا ہوا ہوگا، اس میں ہوا آلریڈی ہوگا اس میں، کیونکہ اس نے کیا، اس میں وہ اس نے کیا نا، جو وہ ہے، جو وہ ہے اس نے کیا. تو یہ دونوں میں سے ایک ہی آئے گا تو اس کا مطلب سیم ہوگا. ٹھیک ہے؟ لیکن جب فعالت ہوگا، فعالت اس کا مطلب ہے کہ عورت نے کیا. اس میں بھی ہمیں ہیا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ فعالت ہمیں پتا ہے کہ لت جو آخر تے ہے اور ساکن ہے وہ عورت ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جب ہم وہاں پڑھیں گے ہوا یفعلو تو اس کی جگہ میں ہوگا تفعلو. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر جو مذکر کا تفعلو تھا وہ تھا آپ کرتے ہو یا کرو گے، جبکہ ہیا کا جو تفعلو ہے اس
वो औरत करती है, वो औरत करती है ये कभी। हिया लगाना है हमने, हिया तफअलु लगा होगा, इसका मतलब कि वो औरत करती है। देखो उसमें जब हम मुज़क्कर की बात करते हैं ना, उसमें लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम मोनस जहाँ लिखेंगे वहाँ हिया तफअलु लिखेंगे। हिया, इसमें फ़ालत में हिया लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी पहचान के लिए हिया लगाएंगे, इसमें इसकी क्या पहचान है। अच्छा मुझे आप बताएं जरा, कि मैं आपको कहूंगी नासारा, नासारा का मोनस बनाए, नासारत, जाकरा का मोनस बनाया, जाराबा का मोनस बनाया, ठीक है, और जाला का मोनस बनाया, ओके ठीक हो गया। अब मैं आपको कहती हूँ जाला का मुजारे बनाए, मैं आपको कहती हूँ उस औरत ने किया, उस औरत ने बनाया, हिया तज आलू, ठीक है, हिया तज, उस औरत ने बनाया, हिया तज आलू, ऐसे बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आप पढ़ें। अब इसको हम 2 हाथ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 2 हाथ ऐसे इस्तेमाल करेंगे, फाताहा इसको नीचे करें, फिर दूसरा फाताहत, फाताहा फाताहत, ठीक है, नासारा नासारत, जाराबा जाराबत, सामिया सामियात। अब इसी का साथ, ठीक है, आप जो है आप ये ऊपर वाली पूरी लाइन बनाए, इस तरीके से चलेंगे आप। हाथ यफ्ताहू तफ्ताहू, हिया तफ्ताहू, हिया तफ्ताहू, ठीक है, हिया तफ्ताहू, नसरत हिया तंसुरू, यस वेरी गुड, इस तरीके से। चलिए आप भी कीजिए। वेरी गुड, चलिए आप कीजिए, आप कीजिए मरियम। नहीं, दूसरा इस्तेमाल करिए, फाताहा फाताहा, दूसरा बायां हाथ इस्तेमाल कीजिए। यफ्ताहू हिया तफ्ताहू, हम पहचान के लिए हिया लगाएंगे साथ। ठीक हो गया, ओके। अब देखिए ना, यफ्ताहू सबको पता है वो मर्द करता है, ठीक है, अब तफ्ताहू वो मर्द करता है या वो औरत करती है, नहीं पहचान होगी तो हम लगाएंगे हिया तफ्ताहू, हिया लगाएंगे। चलिए टेबल कौन रिवाइज करेगा पूरा, चलिए अरूज आप ही कीजिए। अब देखिए, नहीं उर्दू नहीं पढ़ो, इसमें हमने से मोनस का बीच में डाल दिया है। चलिए पढ़िए जरा। गुड, वेरी गुड। चलिए अगले टेबल कौन करेगा, फाताहा का टेबल कौन करेगा, हैंड रेस। चलिए अब यहाँ पर क्या है, फाताहा फाताहू फताहत, हमने इसमें हिया वाला पढ़ना है ना, ये और मोनस का है, फताहत फिर फताहता फिर फताहत। चलिए पढ़िए। तफ्ताहू
पातू हूँ। चलिए आगे कौन करेगा? आप कीजिए मरियम, ये वाली। नसरना, ठीक है। यांसुरु यांसुरूना, तांसुरु तांसुरु, आंसुरु तांसुरूना, नांसुरु। उनसुर उनसुर उनसुरु, ला तांसुर ला तांसुरु, नासिरुन मंसूरुन नसरुन। ठीक है, चलिए चलिए हम आते हैं नुक्ता तालीम पर। आप देखें कि हमें कितना याद रहता है। 25% हम पढ़ते हैं वो हमें याद रहता है, और 35% जो हम देखते हैं, और 50% जो हम देखते हैं, ठीक है, और 60% जो हम कहते हैं ऐसे याद रहता है, और 75% जो हम करते हैं, और 95% जो हम पढ़ते, सुनते, देखते, कहते और करते हैं वो हमें 95% याद रहता है। इसलिए कि हमें पूरी TPI का इस्तेमाल करना है। पूरी TPI हम करेंगे तब हम ये सब कर सकेंगे। तो आप लोग भी जोड़ियां बन के दो की जोड़ियां एक दूसरे को पढ़ाएं, एक दूसरे को सिखाएं, प्रैक्टिस होगी। ठीक है, साथ होमवर्क हमेशा आप लोगों ने करने हैं और जरूर करने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारा 232 अल्फाज जो हमने टारगेट बनाया था वो कंप्लीट हो गया है, जो कि कुरान में 41,111 बार अल्फाज आए हैं। 7 होमवर्क है, हमेशा करने हैं, कभी भी नहीं छोड़ने, और आपने जो सीखा है उसको आगे सिखाना है। और अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह हमें पढ़ने की, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।